Assalamu alaikum. How are you all? I hope everybody is fine and students are preparing their exams very well. You are watching BA BSc FFSC English lectures and I'm Humaira. I'm here to help you out throughout this syllabus. Yes, there was a long pause. As you all know that colleges are being opened. So we have to go with a very hectic and busy routine. But to fulfill my passion, I am always energetic and find time, alhamdulillah. So there is a great message for you all behind these lines, between these lines. So understand this and apply this in your life, on your life. Yes, on your life. Because if you want to work something great, something exemplary or something unique, you will have to work. You will have to work in your own direction, not looking at others, not listening to others, and don't entangling yourselves in others' gossips. Yes, this is the secret of a successful life. Let's come towards the lecture. We are going to study BSc English, chapter number 16, The Nature of Science, and it is written by two writers, Ralph Ross and Ernest van den Haag. There was a big name of too many words in these two names, so that's why I have written like RREVDH, Ralph Ross and Ernest van den Haag. It's a very interesting chapter. اور اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ کی جو سائنس کے بارے میں ایک ڈیفینیشن ہے یا جو سائنس کے بارے میں کانسیپشن ہے وہ کلیئر ضرور ہو جائے گی. عام طور پہ جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اف یو آسک دیم کہ واٹ از سائنس, تو they will not be able to answer whether they are in their BS honors, whether they are in their BSc level, whether they are in their MSc level. If you ask simple definition to these students, they will be not answering to your question. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جب ہم اپنے کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں اور چیزوں کو بہت کرٹیکلی دیکھتے ہوئے پریپیئر کرتے ہیں, تو یہ چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز اور ورڈز یہ ایسے ہی ہمارے پریپیئر ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے میرے نزدیک سائنس از ایک آرگنائزڈ نالج ہے, ایک ایسا نالج ہے دیٹ از گینڈ آن دا بیسس آف ایکسپیریمنٹس. اگر آپ سائنس کی ڈیفینیشن میں سے ایکسپیریمنٹ کو نکال دیتے ہیں تو پھر سائنس کی وہ جو کہتے ہیں نا ڈیفینیشن, دیٹ از ناٹ کمپلیٹ, دیٹ از انکمپلیٹ. ایکسپیریمنٹ از دا فرسٹ تھنگ دیٹ از انکلوڈیڈ ان سائنس. تو ہم چلتے ہیں اپنے چیپٹر کی طرف جس میں جو ہمارے دو رائٹرز ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم پہلا پیراگراف جو ہے ٹیکسٹ کا وہ پڑھیں گے, اس کو انجوائے کریں گے اور سیکھیں گے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی ورک کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ آپ پہلا پیراگراف ریڈ کریں. تو میری ایک وہ ٹیکسٹ ریڈنگ والی جو ایک پیشن ہے نا, اور اندر سے جو میری ایک کہہ رہے ہیں وین جو ہے وہ سیٹسفائی رہے گی. سائنس از آفن ڈیفائن انیڈیکویٹلی ایز این آرگنائزڈ باڈی آف نالج. سائنس کو ہمیشہ جو ہے اس کی ناکافی طور پہ تعریف کی جاتی ہے کہ ایک منظم علم کا جو ہے نا مجموعہ ہے. دس وڈ میک کک بکس, سیئرز, رو بک, کیٹلاگ اینڈ ٹیلیفون بکس سائنس وچ دے آر ناٹ. اور اگر ہم ایسا کہیں تو اس سے تو کھانے پکانے کی جو کتابیں ہیں, شیئرز ہیں, روبک سٹورز ہیں اور کھانے کی فہرستیں ہیں, ٹیلی فون کی ڈائریکٹریاں ہیں, وہ سائنس کہلانے کے قابل ہو جائیں گی, وچ دے آر ناٹ, جو کہ ایسا نہیں ہے. سم ٹائمز سائنس از ڈیفائنڈ سمپلی ایز ریشنالٹی. کبھی کبھار تو سائنس کو جو ہے عقل کی طور پہ یا عقلیت پسندی کے طور پہ تعریف کیا جاتا ہے, یا سائنس کی تعریف ایسے کی جاتی ہے کہ یہ عقلیت پسندی ہے, ریشنل ہونا ہے. بٹ دیٹ وڈ میک مچ آف تھیولوجی اینڈ میٹا فزکس سائنس. لیکن اس سے جو ہے ایک دینیات کا جو علم ہے اور علوم مابعد طبیعیات یعنی کہ نان فزیکل سائنس کا جو علم ہے وہ بھی سائنس کہلائیں گے, وچ دے آر ناٹ, جو کہ نہیں ہے. ریشنالٹی از لاجیکل, کنسسٹنسی, لیک آف کانٹرڈکشن. عقل پسند ہونا یا عقل کی کسوٹی پہ کسی چیز کو سمجھنا, وہ لاجیکل ہونا, اس میں کنسسٹنسی ہوتی ہے. لیک آف کانٹرڈکشن ہوتا ہے, اس میں تضاد نہیں ہوتا ہے. اٹ از ٹو بی ڈسٹنگوش فرام ریزنیبلنیس, اور اس کو ہم ریزنیبلنیس سے یعنی کہ
ایک معقول جسے بولتے ہیں یا رائے کا ہونا اس سے علیحدہ کر سکتے ہیں. The quality of a mind open to arguments and evidence opposed to its beliefs. اور سائنس میں جو ہے کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ The quality of a mind open to arguments, جہاں پہ دلائل کے لیے ذہن کھلا ہوتا ہے, and evidence opposed to its beliefs, اور عقائد کے خلاف گواہیاں بھی آ سکتی ہیں. A willingness to reconsider, آپ ہمیشہ آمادہ ہوتے ہیں اس کو دوبارہ دیکھنے کے لیے. Rationalist can be quite unreasonable or dogmatic. جو ایک عقل پسند لوگ ہوتے ہیں یا جو عقل کی کسوٹی پہ ہر بات کو دیکھتے ہیں وہ جو ہے متعصب بھی ہو سکتے ہیں اور غیر معقول بھی ہو سکتے ہیں. Rationalists, metaphysicians and theologians are often certain about premises which come from intuition and revelation. عقل پسند جو مذہب کے عالم ہوتے ہیں اور فلاسفرز ہوتے ہیں انہیں ہمیشہ یا اکثر اوقات جو ہے الہام جو ہوتا ہے یا وحی ہوتی ہے اس سے حاصل شدہ باتوں پہ یقین ہوتا ہے. ایون paranoics may be thought of as rationalist, جیسا کہ جو ہے ملخولیہ کے مریض جو ہیں ان کو بھی عقل مند تصور کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان اس طرح کے جو ہے نا دورے وغیرہ پڑتے ہیں اور اقتدار پسند جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک ریشنالٹی ہوتی ہے. بٹ فار دے آر کامنلی موسٹ rigorous in reasoning, کیونکہ وہ اپنی ریزننگ میں بہت پکے ہوتے ہیں, مضبوط ہوتے ہیں. But their premises which they cling to in spite of all evidence are absurd. اور پھر جو ان کے دلائل دیتے ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں چونکہ, لیکن ان کے جو مفروضے ہوتے ہیں جن سے وہ چپک کے رہتے ہیں وہ عام طور پر ایسے illogical سے ہوتے ہیں, ان کو ایکسیپٹ ہر انسان جو ہے وہ نہیں کر سکتا. یہ تو اس نے ڈفرینشیٹ کیا ہے ایک لے مین کے کانسیپٹ کو کہ جو کہہ دیتا ہے کہ سائنس میں تو بڑا نمبرز ہیں, فگرز ہیں, علم ہے, علم کا مجموعہ ہے, یاد کرنے سے متعلق ہے. تو وہ کہتا ہے سائنس بالکل ایسی نہیں ہے کہ ایسے بڑی بڑی باتیں کرنا, فلسفی پڑھنا, نمبرز یاد کرنا اور بڑی بڑی فہرستیں تیار کرنا, اس سے مراد تو ایسے کک بک, ڈائریکٹریاں اور یا میٹا فزکس جو ہے اس کا علم ہو سکتا ہے جس میں نان فزیکل اور دین اور اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں. کہتا ہے پھر سائنس کو ڈیفائن کرتا ہے بہت اچھی طرح سے, کہتا ہے سائنس از امپیریکل, ریشنل, جنرل اینڈ کمیولیٹو. وہ کہتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ تجرباتی ہے. سب سے پہلی بات امپیریکل, ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں اس میں. ریشنل, عقلی ہے, یعنی عقل جو ہے, لاجک جو ہے وہ اس میں یوز ہوتی ہے. جنرل ہے, عمومی ہے, یعنی اس سے کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کر سکتا ہے. کمیولیٹو ہے, اور پھر مجموعہ ہے, اجتماع ہے. کہتا ہے اینڈ اٹ از آل فور ایٹ ونس. سائنس از امپیریکل in that all its conclusions are subject to test by sense experience. جو میں نے بات آپ کو سب سے پہلے کہی کہ آپ اگر ایکسپیریمنٹ کو سائنس سے نکال دیں تو سائنس جو ہے دیٹ وڈ بی انکمپلیٹ, ادھوری ہوگی. تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ سائنس جو ہے وہ تجرباتی علم کا نام ہے کیونکہ اس کے کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے جو ہے یو ہیو ٹو گو ٹو سو مینی ٹیسٹ, ایکسپیریمنٹ, آپ کو تجربات کرنے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہے ڈفرینس بٹوین سائنس اینڈ ادر ڈومینز آف نالج. آئی ہوپ آپ نے نہ صرف اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا بلکہ اس کو ورڈنگ کو بھی انجوائے کیا ہوگا اور آپ آمادہ ہوئے ہوں گے کہ آپ ریسٹ آف دا چیپٹر جو ہے اس کا ٹیکسٹ ریڈنگ کر لیں. اب ہم اس کے مین ٹاپکس کی طرف آتے ہیں. اس میں کیا چیز ڈسکس کی گئی ہے؟ اس میں سب سے پہلے ڈسکس جو ہم نے دیکھا کہ پہلے پیراگراف میں ایک لے مین, ایک عام آدمی کا جو کانسیپٹ ہے سائنس کے بارے میں وہ بتایا گیا ہے. پھر بتایا گیا ہے کہ سائنس کیسے امپیریکل ہے, پھر یہ کیسے ریشنل ہے, کس طرح یہ کمیولیٹو ہے, اور پھر اینڈ میں جو ہے کلیریفائی کیا گیا ہے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین این آرٹسٹ اینڈ اے سائنٹسٹ. تو پہلا پوائنٹ وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں تو ہم اس کی طرف دوبارہ نہیں جائیں گے. ہم آتے ہیں اس کی طرف امپیریکل ریالٹی کی طرف. کیا میننگ کیا ہے, ٹرو میننگ کیا ہے؟ وہ ہمیں کہتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ امپیریکل ہے, تجرباتی ہے. تو اس کو مزید ایکسپلین کہتا ہے کہ یہ امپیریکل ہے کیونکہ اس کے جو کنکلوژنز ہیں دیٹ آر ناٹ فائنل, دے آر سبجیکٹ ٹو ٹیسٹ بائی سینس آف ایکسپیرینسز. You have to go through many experiments and after that you go for the
رزلٹ، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ رزلٹ جو ہے آپ کی فیور میں آ جائے، وہ آپ کے اگینسٹ بھی آ جاتا ہے، اور پھر آپ کو وہ ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، اور پھر آپ کو آگے فردر ریسرچز اور فردر ایکسپیریمنٹس کرنا ہوتے ہیں. کہتا ہے آبزرویشن جو ہے دیٹ از دا ویری فرسٹ اسٹیپ. آبزرویشن جو ہے یہ کوئی خاص چیز کے بارے میں خاص ٹائم پہ نہیں بنائی جاتی ہے، بلکہ جو سائنس ہے وہ اس بات پہ زور دیتی ہے کہ سائنس جو ہے ایک جرنل سی چیزوں کے بارے میں ہو. جرنل ریزلٹس بھی اس میں سے نکل سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کوئی اسپیشل چیزوں کے بارے میں جو ہے ہم آبزرو کریں، بلکہ ایک کامن لائف جو ہے، کامن لائف ہے، ٹھیک ہے، لائف از اے کامن فنومینا. پھر اس کے اندر جتنی نیچرل ہیبیٹیٹس آتی ہیں اور پھر جتنی ساری چیزیں آتی ہیں ان کو آبزرو کیا جائے. آبزرو کر کے ان کے لیے مختلف سپوزیشنز، مفروضے بنائے جائیں، اور پھر ان کے ٹیسٹ رکھے جائیں، اور پھر بتایا جائے کہ ویدر اٹ واز رائٹ اور رانگ. پھر ہم آتے ہیں سائنس کہتا ہے ریشنل ہے. سائنس جو ہے وہ کیسے ریشنل ہے؟ عقل پہ، کیونکہ سوچ ہے نا، اس میں مشاہدہ ہے، اس میں آبزرویشنز ہیں، تو اوبویسلی آپ کی عقل ہوگی تو ہی آپ کسی چیز کے اوپر ریسرچ کر سکیں گے، سوچ سکیں گے. یو ہیو دا مائنڈ. مائنڈ از بیسیکلی عقل جو ہے، ریشنالٹی جو ہے دیٹ از کلوزلی ایسوسیٹڈ ٹو لاجک، ٹو مائنڈ. پھر جو ہے کہتا ہے کہ وین اے پرسن ہیز مائنڈ تو پھر وہ اینالائز بھی کر سکتا ہے، پھر اس میں ڈیڈکٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس میں اس کو ڈیڈکشن کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، پھر اس میں تھیریز کو پڑھنے کی اور اس میں سے تھیریز کو کنیکٹ کرنے کی اور ڈفرینٹ جو فیکٹس ہیں ان کو ایک پیج پہ لانے کی صلاحیت ہوتی ہے. پھر جو لاجک ہے وہ اس کا کانسٹنٹ پارٹ ہے، یعنی اس کو اپلائی کیا جاتا ہے. اور میتھمیٹکس جو ہے وہ بھی سائنس میں یوز کیا جاتا ہے، تو دیٹ از پیورلی ریشنل. عقل کی بیس پہ 2+2=4، تو آپ میں عقل ہے، لاجک ہے، تو پھر ہی آپ میتھس جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو ایس میتھس از کالڈ دا مدر آف سائنس. تو اس میں میجرمنٹس ہیں، پھر فزکس ہے وہ بھی پیورلی ریشنل ہے، کیمسٹری ہے اس میں اتنی ایڈوانسز ہیں، اور جو تمام جو فیلڈز ہیں، بایولوجی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھس ہے، ان کی جتنی بھی ایڈوانسز ہیں، جتنی بھی انوینشن ہے، دے آر ڈیپینڈنٹ آن ایچ ادر. پھر جو کیلکولس کا ورک ہے وہ اسحاق نیوٹن کے بغیر امپاسبل تھا. اور پھر جو بایولوجی ہے، سائیکالوجی ہے، میتھمیٹکس ہے، اس میں کبھی کبھی اپلائی نہیں بھی کیا جاتا، لیکن چونکہ اس سب میں لاجک انوالوڈ ہے، تو لاجک کیا کس میں ہوتی ہے؟ عقل والے بندے میں ہوتی ہے، مائنڈ میں ہوتی ہے. تو ایوری ڈومین آف سائنس، ایوری فیلڈ آف سائنس از انٹر ریلیٹڈ ود ایچ ادر. پھر ہم کہتے ہیں، وہ کہتا ہے سائنس از کمیولیٹو ان اٹس ایفیکٹس. کمیولیٹو مجموعہ، ہمہ گیر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نیچر آف سائنس جو ہے دیٹ از کمیولیٹو ان اٹس افیکٹ، بیکاز دا نالج آف سائنس گوز آن انکریزنگ، اٹ نیور ڈیکریز. جو بھی کوئی سائنٹسٹ آبزرویشن کرتا ہے، سپوزیشن کرتا ہے، نئی نئی انوینشنس کرتا ہے، ڈسکوریز کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے والا جو نالج ہوتا ہے وہ اس کی بیس ہوتا ہے، وہ اس کو ایک بیس کے طور پہ بنیاد مہیا کرتا ہے. پھر اور جو آنے والی انوینشنز اور ڈسکوریز ہیں وہ اس میں ایک ایڈ ہوتی جاتی ہیں. جیسے دیوار ہوتی ہے نا، تو اس کی بیسز ہوتی ہیں، پھر ایک ایک اینٹ لگاؤ تو ایک دیوار بڑی ہوتی جاتی ہے. اسی طرح دا نالج آف سائنس از کنٹینیوس. اینڈ مزید اپنے پوائنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ سائنس از سیلف کریکٹیو. اف دیر آر ڈن اینی مسٹیکس، اور اگر کوئی ایکسپیریمنٹ بیس پہ کوئی رزلٹ آتا ہے تو دے آر ٹمپریری، دے آر باؤنڈ ٹو ریوائزڈ اینڈ دے آر سبجیکٹ ٹو ویریفیکیشن، جن کو پیسج آف ٹائم کے ساتھ ود دا پیسج آف ٹائم کریکٹ کیا جا سکتا ہے. اور اگر کسی ایک فیلڈ میں ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہو تو اس سے ریلیٹڈ رزلٹ نہ ملے تو اس سے کوئی اور چیز بنائی جا سکتی ہے، یا کوئی اور کنکلوژن جو ہے وہ پہنچا جا سکتا ہے کسی اور کنکلوژن پہ. پھر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ چیز سائنس کو دوسری چیزوں سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے، سیپریٹ کرتی ہے، ایک الگ سے مقام جو ہے وہ دیتی ہے. اس میں انٹویشن، اتھارٹی اور ٹریڈیشن جو ہے دے آر ناٹ انوالوڈ. ڈفرینٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، اتھارٹیز ہیں اور ٹریڈیشنز ہیں وہ کنٹرڈکٹ کر سکتے ہیں، لیکن سائنس جو ہے اگر وہ کسی پوائنٹ سے کسی کنکلوژن سے کانٹرڈکٹ کرتی بھی ہے تو پھر اس کو کریکٹ بھی کیا جاتا ہے، نئے ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں، نئے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. اس لیے وہ کہتا ہے سائنس از کوریجیبل بائی اٹس اون پریکٹس.
تو سائنس اگر کچھ غلط کنکلوژن دیتی ہے تو وہ خود کو ٹھیک بھی کرتی ہے. اسی لیے اس کا نالج جو ہے وہ کمیولیٹو ہوتا ہے, مجموعی ہوتا ہے, اس میں کچھ بھی دوسرے سے مختلف نہیں ہوتا بلکہ انٹر ریلیٹڈ ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ سائنس جو ہے یا جو سائنٹسٹ ہے وہ ایک آرٹسٹ سے مختلف ہوتا ہے. جس طرح ایک آرٹسٹ جو ہے اس نے اپنا کام نئے طریقے سے کرنا ہوتا ہے. وہ جو پچھلے آرٹسٹ ہیں اس نے ان کے کام کو امپروو نہیں کرنا ہوتا. یہ جو ریزنز ہیں اس میں بہت وہ سمپل ریزن دیتا ہے, جیسے شیکسپیئر ہے, مائیکل اینجلو ہے, دانتے ہے, ان کے اپنے ورک آف آرٹ ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آج جو رائٹرز اٹھتے ہیں, جو آرٹسٹ کچھ کریٹ کرتے ہیں, تو وہ ہو سکتا ہے ان سے بہت زیادہ مختلف ہو, ایک نئی جہت ہو, نئی چیز ہو, اس کو وہ اپریشیٹ نہ کرتے ہوں, اس کو وہ کچھ چیز جو ہے وہ نہ دیتے ہوں. لیکن جو سائنس ہے that is totally dependent on the previous work. It is a continuous phenomena. There is evolution. Science جو ہے that is based on evolution. One by one, step by step, gradually you make one thing and then you make another thing, اور ایک دوسرے سے ملتی جلتی جاتی ہیں, ایک دوسرے سے کنیکشن ہوتا ہے. جبکہ جو آرٹسٹ کا ورک ہے it is not necessary, it is not mandatory. جو ایک ورک آف آرٹ ہے وہ دوسرے سے کنیکٹڈ ہو, انٹر ریلیٹڈ ہو, اس میں وہ کئی نئی چیز بھی ہو سکتی ہے. اوبیسلی سائنس میں بھی نیو چیزیں آتی ہیں, نئی انوینشنز ہوتی ہیں, بٹ دے آر بیسڈ آن دا پریویس فیکٹس, previous experiments, previous things. This was all. This was our chapter number 16. This basically explained what is science and how it is different from other domains of knowledge, other fields of knowledge. I hope you all understood it well. اگر آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, دوسرے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان تک پہنچائیں. And if you are new to the channel, come to this channel, subscribe this and share with others as well. Thank you so much for being with me, for encouraging with me.